زبان کا درست استعمال زبان سے کیے جانے والے باعث اجر کام، یعنی اب تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ کون سی چیزیں زبان سے اگر کی جائیں تو انسان کے لیے ہلاکت خیز ہیں. اب کچھ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر ہیں اور اچھے کام ہیں، اگر وہ کیے جائیں تو زبان انسان کے لیے بہت قیمتی سرمایہ فراہم کر سکتی. اللہ کا کثرت سے ذکر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قال عمر یا رسول اللہ ای المال نتخذ؟ قال لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة تعینہ علی امر الآخرہ. سیدنا عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ آپ نے فرمایا شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسی بیوی جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو، یعنی آخرت کے لیے سرمایہ فراہم کرنے والی. اس سے مثال عام طور پر جیسے بچوں کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں. اب لڑکی تو اپنے والدین کو چھوڑ کر آ جاتی، لیکن لڑکا جو ہے وہ بعض اوقات اب اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی بھی. تو اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ ساس بہو میں یا سسرال کے ساتھ بہو کی عموماً نہیں بنتی، تو پھر اگر لڑکا جو ہے وہ ماں باپ کی طرف ذرا راغب ہو تو بیوی اس پر ناراض ہوتی ہے. اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرنا چاہے یا ان کی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہے تو بیوی اس میں آڑے آتی، یا کوئی خدمت کرنا چاہے یا کسی بھی طرح ان کی مدد کرنا چاہے. تو ایسے موقع پر کیا سوچنا چاہیے کہ اگر میں اپنے شوہر کی خیر خواہ ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جنت میں جائے، تو پھر اس کی جنت کیا ہے؟ اس کے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. تو مجھے اس میں مدد کرنی چاہیے. بعض اوقات لڑکیاں اس پر بھی ناراض ہوتی ہیں کہ وہ والدین کو کیوں پیسے دے رہے ہیں، کما کے ان کا خرچہ کیوں اٹھایا ہوا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دل تنگ ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسی بیوی سب سے بہترین ہے جو امور آخرت پر، یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے مددگار ہو. اور اس کے علاوہ جس کانٹیکس میں حدیث ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان، یہ انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. پھر ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ عز وجل کے ذکر سے تر رہے، یعنی ذکر کی کثرت. پھر ہے سبق المفردون. قالوا وما المفردون یا رسول اللہ؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یہ قیامت کے دن آگے بڑھ جائیں گے، نیکیوں میں بہت آگے ہوں گے. وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا سب سے اچھی نماز کس کی، سب سے اچھا روزہ، جہاد وغیرہ، وہ جس کا ذکر سب سے زیادہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون. قالوا یا رسول اللہ ومن المفردون؟ قال الذین یہترون فی ذکر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مفردون کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. تلاوت قرآن. علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب اور آسمان میں ذخیرہ ہوگا، یعنی اعمال میں اضافے کا ذریعہ ہوگا. خیر کی بات کرنا. ان ابی شریح الخزاعی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. سیدنا ابو شریح خزاعی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. خیر کی دو اقسام. خیر دو قسم کی ہے. نمبر 1 الخیر فی المقال نفسہ، خود بات اچھی ہو. جہاں تک اچھی بات کا تعلق ہے تو وہ اس طرح کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، تسبیح و تحمید کرے، قرآن کی تلاوت کرے، علم سکھائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. یہ سب کچھ خیر فی ذاتی ہی ہے، اٹ سیلف اچھی چیز ہے.
نمبر 2، الخیر لغیرہ، دوسروں کے فائدے کی بات ہو. جہاں تک اس خیر کا تعلق ہے فی ذاتہ ہی نہیں بلکہ لغیرہ ہی ہوتی ہے، یعنی دوسرے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ ایسی بات کہے جو فی ذاتہ ہی خیر تو نہیں لیکن ہم نشینوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان میں خوشی داخل کرنے کے لیے وہ خیر بن جاتی ہے. یہ بھی ایک خیر ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں انس پیدا ہوتا ہے، وحشت کا ازالہ ہوتا ہے اور الفت حاصل ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ کو کوئی ایسی بات نہ ملے جو فی ذاتی ہی خیر ہو، اور اگر آپ پوری مجلس میں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو اس میں ایک وحشت اور عدم الفت پائی جائے گی. یعنی 2 لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی بات نہیں کر رہے، یا چند لوگ بیٹھے ہیں اور سبھی چپ بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اچھی بات نہیں کرنے کو. لیکن آپ کو کسی ایسی بات کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے جو فی ذاتی ہی خیر نہ ہو، تاکہ اس کی وجہ سے ہم مجلس لوگوں کے دل خوش ہو جائیں. تو یہ لغیری ہی خیر کی بات ہوگی. یہ کسی کا حال پوچھنا یا اس کے ساتھ کوئی ایسی انفارمیشن شیئر کرنا کہ جس سے اس کا ذہن کھل جائے یا اس کو کسی مسئلے کا حل مل جائے. یعنی کچھ چیزیں تو ایسے نا قرآن کی آیات ہیں، حدیثیں ہیں، ذکر ہے، یہ تو فی ذاتی ہی اچھی باتیں ہیں، بولیں گے تو خیر ہی نکلے گی منہ سے. لیکن کچھ چیزیں قرآن کی آیت نہیں ہوتی، حدیث نہیں ہوتی، ذکر کی تسبیح نہیں ہوتی، لیکن اچھی باتیں شمار ہوتی ہیں. کسی کا غم دور کرنا، کسی کو تسلی دینا، کسی کو کوئی اچھا واقعہ سنا دینا، تو یہ بھی خیر میں ہی شمار ہو جاتی ہے. کیونکہ اس سے دوسرے کی وحشت دور ہوتی ہے، دوسرا مانوس ہوتا ہے، دوسرے کا غم دور ہوتا ہے. یعنی ایک ڈائریکٹ خیر ہے اور ایک انڈائریکٹ خیر ہے جس کا امپیکٹ خیر کی شکل میں سامنے آتا ہے. ٹھیک. لا تحقرن شیئا من المعروف ان تأتیہ ولو ان تلقى اخاک المسلم ووجهك بسط الیہ ولو ان تؤنس الوحشان بنفسک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو کرتے ہوئے اسے معمولی نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کشادہ چہرے سے ملو، یعنی خوش ہو کے ملو، اور خواہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرو، یعنی اس کو کمپنی دو. جب کمپنی دو گے تو اب عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنے گھر کے کام کاج کر رہا ہے، مثلا کھانا پکانے لگا ہے، کوئی مٹر چھیل رہا ہے، کوئی اور مسالہ بنا رہا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، آپ بھی ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس وقت آپ پوچھتے ہیں اچھا کتنا لہسن ڈالنا ہے، کتنا نمک ڈالنا ہے. اب یہ باتیں کوئی قرآن کی آیت اور حدیث تو نہیں ہے، لیکن آپ اس سے کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ کسی بھی موضوع پر جو کہ ایک مفید موضوع ہے. تو اس سے کیا ہے کہ دوسرے شخص کو انس محسوس ہو رہا ہے اور آپ کی کمپنی وہ انجوائے کر رہا ہے، اس کا کام اور بوجھ ہلکا ہو رہا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کسی گھر مہمان آ رہے ہوتے ہیں یا کوئی پارٹی ہوتی ہے تو اس میں کام زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس فرصت ہوتی ہے تو آپ سوچتے چلے میں جا کے ہاتھ بٹا دیتی ہوں. اب آپ جاتے ہیں، ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فضول باتیں نہیں، کسی کا مذاق اڑانا نہیں، چغلی نہیں، تو بہت اچھا. یہ بھی نیکی. اچھی بات سے دوسروں کو خوش کرنا. من افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن تقضی عنہ دینا تقضی لہ حاجتا تنفس عنہ کربتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا، اس کا قرضہ ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے. بچوں کو خوش کرنے کے لیے پیار سے کچھ بولنا. ان انس مرفوعا کان یلاعب زینب بنت ام سلمۃ وهو یقول یا زینب یا زینب مرارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ کھیلتے تھے اور انہیں بار بار پکارتے اے زینب اے زینب، یعنی بچوں کو پیار سے پکارنا، ان کے نام کو تھوڑا سا فرق کر کے یعنی پیار کا نام لے کے بلانا. تو اس میں اب یہ کوئی ایک یا اللہ کہنا ہے اور ایک یا زینب کہنا ہے، دونوں میں کانٹینٹ تو فرق ہے، لیکن یا اللہ کہنا اپنی جگہ ثواب کی بات ہے، مگر ایک بچے کے ساتھ دل لگی کرنا اور اس کو خوش کرنا ایک اور قسم کی نیکی ہے. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ توجہ چاہتے ہیں، اور بچے کو بلانا، پیار سے بلانا، اس سے کھیلنا، یہ اسے توجہ دینا ہے جس سے بچہ خوش ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک نیکی، یعنی نیکی صرف قرآن حدیث پڑھنا ہی نہیں یا پڑھانا ہی نہیں، بلکہ نیکی کے مختلف کام ہوتے ہیں جس میں مقصد دوسرے کو خوش کرنا، بس حرام سے خوش کرنا مقصود نہ ہو، یا نام ایسا نہ بگاڑا جائے کہ جس سے دوسرا شخص ہرٹ ہو یا اسے برا لگے، یا ایسے نام نہ رکھے جائیں کہ جو جس سے سورۃ الحجرات میں جن کی تفصیل آئی ہے کہ کسی کا نام بگاڑا جائے، یا تنابزوا بالالقاب میں نہ آتے ہوں. کسی کے سر پہ بال نہیں تو اس کو گنجا کہہ کے پکارنا،
یا کسی کی آنکھیں تھوڑی سیدھی نہیں دیکھتی تو بھینگا کہہ کے پکارنا، یا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے اور ان باتوں پہ پکڑ ہو سکتی ہے. بچوں کی زبان میں ان کے لباس کی تعریف کرنا اور دعا دینا. ان ام خالد بنت خالد بن سعید قالت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابی وعلی قمیص اصفر قال رسول اللہ سنہ قال عبد اللہ وہی بالحبشیۃ حسنۃ قالت فذهبت العب بخاتم النبوۃ فزبرنی ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعها ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلی واخلقی ثم ابلی واخلقی ثم ابلی واخلقی قال عبد اللہ فبقیت حتی ذکر یعنی من بقائها ذکر حتی ذکر یعنی من بقائها. سیدہ ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور پیلے رنگ کی قمیص پہنے ہوئے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا سنا. عبداللہ کا بیان ہے کہ سنا حبشی زبان میں عمدہ چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ حبشہ میں شاید پیدا ہوئی تھی یا حبشہ میں رہی تھی تو وہ زبان سمجھتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انہی کی زبان میں بات کی. ام خالد کا بیان ہے کہ میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی، میرے والد نے مجھے اٹھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھیلنے دو، کیونکہ ہم بچے کو ہر چیز سے روک دیتے ہیں، وہ جس چیز پہ ہاتھ ڈالے نو 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 نو، تو اس سے یہ ہے کہ بچہ بھی بیزار ہوتا ہے اور ہم خود بھی تنگ پڑتے ہیں. تو اتنی فریڈم بچے کو دے دیں ایز لانگ ایز کوئی بہت خرابی کا کام نہ کرے. اگر وہ چیزیں بکھیر رہا ہے، مثلا بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ صوفوں سے کشن اتار کے نیچے رکھ کے ان کو جوڑنا توڑنا، ان سے ڈیزائن بنانا، ان سے ایک دوسرے کو مارنا. اگر وہ کوئی پھٹ نہیں رہے، خراب نہیں ہو رہے تو کھیلنے دیں تھوڑی دیر، کوئی حرج نہیں. اور اگر ایسی ڈیکوریشن پیس آپ نے رکھے ہوئے جو ان کو نقصان دے سکتے تو جب تک بچے چھوٹے ہیں گھر میں ان کو ذرا اٹھا دیں. بچے زیادہ اچھے ہیں یا وہ ڈیکوریشن پیس زیادہ اچھے ہیں، کس کا گھر پہ حق زیادہ ہے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اٹھا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے کھیلنے دو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ابلی و اخلقی، یہ کپڑا پرانا ہو اور پھٹ جائے. پھر فرمایا ابلی و اخلقی، یہ کپڑا پرانا ہو اور پھٹ جائے. پھر فرمایا ابلی و اخلقی، 3 دفعہ فرمایا کہ کپڑا پرانا اور پھٹ جائے. عبداللہ کا بیان ہے کہ وہ کپڑا بہت دنوں تک رہا، یعنی اس کے باقی رہنے کا ذکر ہوتا رہا، کیونکہ وہ ایک طویل عرصے تک وہ قمیض جو تھی وہ خراب نہیں ہوئی. یعنی آپ نے فرمایا نا خوب پرانا کرو اسے، یعنی خوب خوب پہنو مراد ہے اسے. ابلی و اخلقی کا مطلب ہے خوب پرانا کرو، خوب پہنو، نبھاؤ، یعنی ہنڈانا نصیب ہو جیسے کہتے ہیں نا، ہنڈاؤ. بیوی کی دل جوئی کرتے ہوئے پکارنا. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت دخل الحبشۃ المسجد يلعبون فقال لي يا حمیرہ اتحبین ان تنظری الیہم یعنی الی لعب الحبشۃ ورقصهم فی المسجد فقلت نعم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں حبشی لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے، آپ نے مجھ سے فرمایا یا حمیرہ کیا تم ان کو دیکھنا چاہتی ہو، یعنی مسجد میں حبشیوں کا کھیل اور ان کا رقص. میں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے یا عائشہ نہیں کہا یا حمیرہ کہا ہے، یعنی دوسرے نام سے پکارا. داماد کو پیار سے بلانا. ان سہل بن سعد قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ فلم یجد علیا فی البیت فقال این ابن امک قالت کان بینی وبینہ شیء فغاضبنی فخرج فلم یقل عندی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانسان انظر این ہوا فجاء فقال یا رسول اللہ هو فی المسجد راقد فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستجع قد سقط رداؤه عن شقه واصابه تراب فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يمسحه عنه ويقول قم ابا تراب قم ابا تراب. سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کو گھر میں نہیں پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر غصہ ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے ہاں قیلولہ بھی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا علی کو تلاش کرو کہاں ہے. اس نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اس حال میں لیٹے ہوئے تھے کہ چادر ان کے پہلو سے گر گئی تھی، یعنی حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے کہ چادر ان کے کندھے سے گر گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو تراب اٹھو ابو تراب. یہ کتنا خوبصورت تعلق ہے، کیسا خوبصورت رشتہ ہے. یہ نہیں دیکھا کہ میری بیٹی ناراض ہے تو میں بھی ناراض ہو جاؤں. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں
اگر ہمارے دوستوں سے یا پیاروں سے کوئی ناراض ہو تو ہم خواہ مخواہ کا بیر پال لیتے ہیں اسے. جی بالکل. اور پھر جو ان سے بولے اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. جی اور وجہ بھی نہیں پوچھی کہ کیا وجہ تھی, کوئی کھود کرید نہیں کی, اچھا پھر کیا ہوا, پھر اس نے کیا کیا, پھر تم نے کیا کیا, پھر یعنی غیر ضروری کوئی ہمدردی نہیں کی. اور اس کے بعد توجہ حضرت علی پر دی. یہ ہے تعلقات درست کرنے کا راز کہ روٹھے کو مناؤ. ہو سکتا ہے کہ اب اللہ عالم کہ کون حق پر تھا کون نہیں, کس کی زیادتی زیادہ تھی کس کی کم تھی. جب بھی دو فریق آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں ہی غلط ہوں یا دونوں ہی صحیح ہوں, کوئی ایک صحیح ہو سکتا ہے دوسرا غلط ہو سکتا ہے. تو آپ اس جھگڑے میں نہیں پڑے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط, کیونکہ وہاں کوئی عدالت نہیں لگانی مقصود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت سے کام لیتے ہوئے جا کے داماد کو بہت پیار سے اس سے بات کی اور توجہ دی, محبت دی اور اعتماد دیا ایک, اور اس طرح گھر پھر سے یعنی اسی طرح آباد ہو گیا. کیونکہ ہم جس سے ناراض ہوتے ہیں پھر جب سب ناراض ہو جاتے تو وہ شخص اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتا ہے اور اس سے تعلقات اور زیادہ کشیدہ ہو جاتے ہیں. دوسروں کی دلجوئی کے لیے بات کرنا. ان عبد اللہ بن شداد قال سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارم فداك ابی و امی. سیدنا عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص کے بعد کسی اور شخص کے لیے اپنے ماں باپ کے فدا ہونے کو فرمایا ہو. میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن وقاص کو کہہ رہے ہیں, یعنی کتنے پیار سے اور محبت سے انہیں خطاب کر رہے ہیں.